جی سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کتنے رسول آئے ہیں، یا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک آتی ہیں، یا اس کے بیچ میں کوئی اور بھی رسول آئے ہیں، اور کبھی کسی عورت نے بھی رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں؟ کیونکہ جتنے بھی رسولوں کے نام ہیں وہ سب میل ہی ہیں جو پچھلے بھی ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ کبھی کسی عورت نے رسول ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ جی کیا وہ عقل میں کم ہے، یا پھر اللہ جو ہے ان کو اس قابل نہیں سمجھتا؟ کیا جی ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوال کے جواب جو سوال کا پہلا حصہ ہے، پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا محمد جو ہے، محمد کے بعد صرف آپ ہی آئے ہیں یا پھر اس دوران اور بھی کوئی آئے ہیں محمد کے بعد؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے لفظ اس کے لیے استعمال کیا رسول. ٹھیک ہے. دوسرا سوال جو ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ کیا جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہی ہیں یا پھر کوئی عورت بھی ہوئی ہے؟ اور اگر سارے کے سارے مرد ہی آئے ہیں، کوئی عورت نہیں آئی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا عورت جو ہے اس کا دماغ اتنا نہیں ہے، یا پھر اللہ جو ہے اس عورت کو اس قابل سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اسے یہ ذمہ داری دی جائے؟ ایسا ہی ہے نا؟ اب آتے ہیں آپ کے پہلے سوال کی طرف. پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا محمد کے بعد صرف اور صرف آپ ہی آئے ہیں یا پھر آپ کے علاوہ بھی، یعنی کہ آپ کے محمد کے درمیان اور بھی رسول آئے ہیں؟ تو اس سوال کا جو جواب ہے اس وقت آپ کے اوپر یعنی کہ واضح نہیں، اس وقت تک واضح نہیں ہوگا جب تک کہ آپ رسول اور جو نبی ہے اس میں فرق نہیں سمجھ لیتے. ٹھیک ہے، رسول اور نبی اس میں فرق نہیں سمجھ لیتے. جب تک آپ کے اوپر یہ فرق واضح نہیں ہوگا تب تک آپ جو ہے وہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ اس بات کو سمجھ نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگلے سوال کی طرف بھی پھر آئیں گے اور وہ تب تک سمجھنے میں اور آسان ہو جائے گا جب اس کے اوپر بات کی جائے گی. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا پڑے گا کہ رسول ہوتا کیا ہے، رسول ہوتا کیا ہے، رسول کا مقصد کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں کوشش کروں گا تھوڑا مختصراً بات کروں، زیادہ اس کو ڈیٹیل کے اندر نہ لے کے جاؤں، کیونکہ الکتاب میں بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. جو الکتاب ہے اگر آپ پڑھیں گے، اگر آپ نے نہیں پڑھیں گے تو اس میں کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو آپ کو نہ ملے. اس میں ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے ہر بات کو کھول کر واضح کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ مختلف نشستیں ہیں، ان میں بھی بات کی گئی، جیسے ختم نبوت والا موضوع ہے اس کے اندر بھی جو ہے واضح کیا گیا رسول کیا ہوتا ہے، رسول کا مقصد کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک بار پھر ہم یہاں پر کوشش کرتے ہیں مختصراً جو ہے وہ اس کو واضح کر دیتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یعنی کہ جو بنیاد ہے اس کی طرف آیا جائے گا. بنیاد کیا ہے کہ آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، نہ صرف کان دیے گئے بلکہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی. پھر صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی بلکہ جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر تو میں کہیں پر غلط ہوں تو ساتھ ساتھ آپ نے بتا دینا کہ نہیں یہ بات غلط ہے یا صحیح نہیں ہے، یا پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میک سینس نہیں کر رہی. ٹھیک ہے نا؟ تاکہ ساتھ ساتھ کلیئر ہوتا چلے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ صلاحیتیں آپ کو کیوں دی گئیں؟ کان آپ کو دیے گئے، کیوں دیے گئے؟ آنکھیں دی گئی، کیوں دی گئی؟ جو ان کانوں سے سنائی دیتا ہے، آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، تو سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو کیوں دی گئی؟ بغیر مقصد تو نہیں دی گئی یہ چیزیں آپ کو؟ کیا بغیر مقصد کے دی گئیں؟ مقصد، اب مقصد کیا ہے میں آپ کے اوپر واضح کر دیتا ہوں. بالفرض میرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ مارکر. کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ مارکر. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شے ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد کیسے واضح ہوگا؟ اس میں جو کوالٹیز ہیں، جو صلاحیتیں ہیں وہ دیکھی جائیں گی. اس میں صلاحیتیں کیا ہے، اس میں صلاحیت کیا ہے؟ صلاحیتیں یا صلاحیت واضح کرتی ہے کہ شے کا مقصد کیا ہے. یعنی صلاحیتیں طے کریں گی کہ اس شے کا مقصد کیا ہے. مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ ایک کتا لے کر آتے ہیں اور ایک بکری لے کر آتے ہیں. ایک کتا اور ایک بکری لے کر آتے ہیں.
میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب آپ نے جانوروں کی یا کسی شے کی رکھوالی کروانی ہے تو اس رکھوالی کے لیے کیا آپ بکری کو تعینات کریں گے، بکری کو رکھیں گے یا پھر کتے کو؟ کتے کو رکھیں گے۔ کیوں؟ بکری کو کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کی صلاحیتیں اس سے ڈفرینٹ ہیں۔ بالکل، بکری کے اندر وہ صلاحیتیں ہی نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کتا ہی ہو آپ کے پاس، آپ لے کر آئیں، لیکن اس میں صلاحیتیں نہیں ہیں، یعنی وہ بالکل بکری کے جیسا ہے، وہ بالکل بکری، کوئی چور آئے، کوئی ڈاکو آئے، کوئی بھی آئے تو وہ دبک کر بیٹھ جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، کیا اس کو آپ چوکیداری پر رکھیں گے، مال کی حفاظت پر رکھیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شے کا مقصد کیا ہے، اس کی ساخت دیکھ کر، اس کا ڈیزائن دیکھ کر یہ طے نہیں کیا جائے گا کہ بھائی اس کا ڈیزائن چونکہ یہ ہے تو لہذا اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نہ تو ساخت مقصد طے کرے گی، نہ ڈیزائن مقصد طے کرے گا، ٹھیک ہے نا، نہ لمبائی نہ چوڑائی، بلکہ مقصد کون طے کرے گا؟ مقصد طے کرے گا اس شے میں موجود صلاحیتیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ کو کان دیے گئے، بالفرض مان لے جی، آپ کو نہیں پتا کیوں دیے گئے، آنکھیں دی گئی، مان لے نہیں پتا کیوں دیے گئے، دماغ دیا گیا، مان لے نہیں پتا کیوں دیے گئے، لیکن یہ دیکھیں کہ کانوں میں صلاحیت کیا ہے، آنکھوں میں صلاحیت کیا ہے، دماغ میں صلاحیت کیا ہے۔ جب آپ صلاحیتوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کانوں سے سننے کی صلاحیت ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت، اور پھر دماغ جو ہے جو سنائی اور دکھائی دے اس سے سمجھنے کی صلاحیت۔ ایسا ہی ہے نا؟ لہذا آپ کو غور کریں ذرا، آپ کو جب یہ صلاحیتیں دی گئی، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت، کس نے دی؟ آپ کے رب نے دی۔ تو کیا آپ کا رب آپ کو بے مقصد میں ہی صلاحیتیں دے گا؟ جی نہیں، بے مقصد تو کوئی چیز نہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آپ کے رب نے آپ کو یہ صلاحیتیں کیوں دیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی سنائی دے رہا ہے، جو بھی دکھائی دے رہا ہے، اسے سنو اور اسے دیکھو۔ پھر ذرا غور کریں، آپ کو کیا صرف سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی صلاحیتیں دی گئی؟ آپ کو ہاتھ بھی دیے گئے نا، ٹانگیں بھی دی گئی، ٹانگوں سے چلا جا سکتا ہے، ادھر ادھر آپ باڈی کو لے جا سکتے ہیں، ہاتھوں سے کچھ کیا جا سکتا ہے، اشیاء کو ادھر ادھر آگے پیچھے اوپر نیچے پروسیس کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، ایسا ہی ہے، یعنی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں ذرا غور کریں، سب سے پہلی چیز آپ کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں، اور کیا صرف یہی دیا گیا؟ نہیں، بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ اور کیا صرف اتنا کچھ دیا گیا؟ نہیں، بلکہ اس کے آگے آپ کو عمل کرنے کے لیے ہاتھ دیے گئے، اور جہاں عمل کرنا ہے وہاں آپ کے ہاتھوں کو لے جانے کے لیے کیا دیا گیا؟ ٹانگیں دی گئیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں میں نے جا کر سننا ہے، وہاں کوئی شے جو جسے میں نے سننا ہے، جسے دیکھنا ہے، وہ یہاں نہیں وہاں ہے، تو وہاں لے جانے کے لیے ٹانگیں دی یا نہیں دی؟ جی۔ لہذا عمل کرنے سے پہلے، یعنی کہ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے جو سنا اس کو مان لیا جائے، ہاں جی ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، جو دیکھا مان لیا جائے، ایسا ہی نہیں، بلکہ جو کچھ بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے سب سے پہلے اسے سمجھا جائے گا۔ جب تک سمجھ نہیں لیا جاتا تب تک اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، ہاتھوں کو حرکت میں نہیں لایا جائے گا۔ اچھا، اب جو بھی آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ کائنات۔ جب آپ کائنات کو سنیں گے، دیکھیں گے اور اسے سمجھیں گے تو آپ کے اوپر کیا واضح ہوگا؟ آپ کے اوپر یہ واضح ہوگا کہ یہ جو آپ کا جسم ہے، یہ جو آپ کا جسم ہے، بالکل یہی مثال کائنات کی ہے۔ یہ کائنات ایک ہی وجود ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ اس کائنات کے اعضاء ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ پارٹس آف باڈی ہیں، اور ان کی مثال بالکل آپ کے جسم میں اعضاء کے جیسی ہے۔ جب تک تمام کے تمام اعضاء، یعنی تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو یہ وجود ٹھیک رہے گا۔ اگر کوئی ایک بھی مخلوق اپنے مقام سے ہٹتی ہے
یا ذمہ داری نہیں پوری کرتی یا لاپرواہی کرتی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آسمان و زمین میں خرابی ہو جائے گی، فساد ہوگا، پھر تباہیاں آئیں گی، ہلاکتیں آئیں گی۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایک بھی مخلوق ایسے نہیں ہے کہ جو اپنے مقام سے ہٹ رہی ہے، بلکہ ہر مخلوق آپ کو نظر آئے گا کہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہی ہے، سوائے حضرت انسان کے۔ جب انسان اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، جب انسان اپنے گریبان میں جھانکتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ بھائی سورج کی اپنی ذمہ داری ہے، چاند کی اپنی ذمہ داری ہے، درختوں کی اپنی ذمہ داری ہے، سمندر کی اپنی ذمہ داری ہے، ہواؤں کی اپنی ذمہ داری ہے، زمین کی اپنی ذمہ داری ہے، مجھے پتہ ہی نہیں میری ذمہ داری کیا ہے۔ پہلی بات مجھے پتہ ہی نہیں میری ذمہ داری کیا ہے، دوسری بات جب میں اس وجود میں ایک پارٹ، ایک پرزے کی مانند ہوں تو پھر ظاہر ہے مجھے بغیر کسی وجہ سے تو نہیں لایا گیا، بغیر کسی مقصد نہیں لایا گیا۔ جب مجھے بغیر کسی مقصد نہیں لایا گیا اور میں اپنے مقام پر نہیں ہوں، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا، نہیں کروں گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آسمان و زمین میں فساد ہوگا۔ میری وجہ سے بہت ساری مخلوقات جو ہیں وہ اپنے مقام سے ہٹ جائیں گی، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پائیں گی۔ جیسے مثال کو آپ کا دل کام کرنا چھوڑ دے تو جو بھی دل سے متعلقہ اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے ڈیڈ ہو جائیں گے، وہ نہیں کام کر پائیں گے۔ کر پائیں گے؟ یعنی سادہ سی بات ہے کہ اس کائنات کی مثال بالکل آپ کے جسم کی سی ہے، بالکل آپ کے جسم۔ آپ کے جسم میں اگر کوئی ایک بھی عضو اپنی ذمہ داری سے لاپرواہی کرتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جتنے باقی اعضاء ہیں وہ بھی آٹومیٹک ذمہ داری کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ نتیجہ کا نکلے گا، نتیجہ جو ہے وجود میں خرابی ہو جائے گی، جسے آپ بیماری کہتے ہیں۔ اگر اس بیماری کو دور نہیں کیا جائے گا، بیماری دور کیسے ہوگی؟ وہ اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک کہ ہر مخلوق اپنے مقام پر واپس آ نہیں جاتے۔ تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس وجود کی جو ڈیتھ ہو جائے گی، بڑی سطح پر اس کا جو ہے وہ نقصان ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب جب کائنات کی مثال آپ کے جسم کی سی ہے تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ آیا کائنات دیکھا جائے گا، کائنات یہ چاہتی ہے یعنی کہ آپ کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دے گی۔ جب آپ سمجھیں گے تو کیا کائنات آپ کو یہ بتا رہی ہے بھائی آج جو چاہے اٹھے میرے ساتھ پنگا لے، چھیڑ چھاڑ کرے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی؟ یا پھر حقیقت یہ ہے کہ کائنات یہ بتا رہی ہے کہ میں کوئی ایک بھی عمل، رائٹ برابر بھی عمل جو میرے خلاف کیا جاتا ہے میں اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی، ریجیکٹ کر دیتی ہوں، منہ پر دے مارتی ہوں؟ جی کائنات آپ کے اوپر یہ واضح کر رہی ہے کہ میں اپنے شریک کو برداشت نہیں کرتی، جو بھی میرے ساتھ شرک کرے گا، میرا شریک بنے گا، میرے ساتھ یعنی کہ متصادم ہوگا، میری ضد بنے گا، میں اسے نہ صرف صفحہ ہستی سے مٹا دوں گی بلکہ اس کو انتہائی اذیت ناک طریقے سے مٹاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ اور مٹانا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ یہ بشری وجود آپ کی یعنی کہ وفات ہوگی آپ ختم ہو گئے، نہیں، بلکہ اس سے اگلے مرحلے میں آپ جانا ہے، وہاں اذیت، اس سے اگلے مرحلے میں جانا ہے، وہاں اذیت، اس سے اگلے مرحلے میں جانا ہے، وہاں اذیت۔ اس وقت آپ اذیت کا شکار ہے کہ جب تک کہ یہ جو زمین ہے جہاں موجود ہے اس کی اجل مسمى نہیں ہے، اس کا اینڈ نہیں آ جاتا، اور وہ اربوں سال کا پیریڈ ہے۔ جی تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ کے اوپر یہ چیزیں واضح ہو گئی اور اگر آسان کرنا ہے تو اور آسان یوں سمجھنے کہ ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ ہے، وہاں پر آپ موجود ہیں اور بادشاہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میری سلطنت کے اندر کسی نے ایک رائی برابر بھی نافرمانی کی تو میں اس کو الٹا لٹکاؤں گا، اس کو میں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ تو کیا آپ کی جرت پڑے گی کہ ایک رائی برابر بھی عمل جو ہے وہ بادشاہ کے خلاف کریں یا بادشاہ کی خلاف ورزی کرنا نافرمانی کریں؟ جرت پڑے گی آپ کی؟ ہر لمحے آپ کو یہ خیال ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ احساس ہوگا یا نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی بھی کام کرنا تو پہلے کنفرم کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لا علمی میں بادشاہ کے خلاف کوئی قدم اٹھا بیٹھوں، کوئی کام کر بیٹھوں۔ فکر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل آپ بغیر اطمینان کیے کریں گے؟ سوالی پتہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو جب یہ فکر ہوگی کہ اگر میں نے کوئی ایک بھی عمل ایسا کیا جس سے بادشاہ کو تکلیف ہوئی، بادشاہ کو نقصان پہنچا، بادشاہ کا غضب بھڑکا، تو میں نہیں بچوں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھیں گے۔ ایسا ہی ہے؟ جی بالکل بالکل یہی مثال جو ہے اس کائنات کی۔ کائنات سمجھیے وہ بادشاہ ہے جو کہتا ہے کہ ایک رائی برابر بھی عمل اگر میرے خلاف کیا گیا تو میں اسے نشان عبرت بنا دوں گا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی بالکل۔ اس کے لیے بہتر ہے اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو وہ بچ جائے گا، ورنہ وہ نہیں بچے گا۔ تو اگر
یعنی کہ آپ یہ جو آپ کو کان دیے گئے، آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت دیکھیے، جب آپ ان کا استعمال کریں گے تو آپ کے اوپر یہ حقائق واضح ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کے اوپر یعنی کہ یہ فکر لاحق ہو جائے گی، مسلط ہو جائے گی کہ بھائی میں نے ایک رائی برابر بھی عمل نہیں کرنا اس وقت تک جب تک کہ میرے پاس اس کے بارے میں مکمل علم نہیں آ جاتا، حکمت نہیں آتی، میں مطمئن نہیں ہو جاتا. یہ ہو جاتی کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی ایک بھی عمل جو ہے بغیر علم و حکمت کے کیا تو نتیجہ نہ ہلاکت میرے اپنے لیے ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ یعنی کہ اسٹیج پر ہوتے ہیں، حق کے طلبگار ہیں، آپ حق کے لیے ادھر رخ کرتے ہیں ادھر رخ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بھائی حق تو کسی کے پاس نہیں، ہر کوئی فساد کر رہا ہے، تباہی مچا رہا ہے. جی آپ ادھر جاتے ہیں، آپ کو اطمینان نہیں ہوتا، ادھر جاتے ہیں آپ مطمئن نہیں ہوتے، ادھر جاتے ہیں مطمئن، آپ کو پتہ چلتا ہے ہر ایک نے دکانداریاں کھولی، بالآخر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ گڑ گڑاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اے میرے رب تو کون ہے، تو کیا ہے، تو کہاں ہے؟ ہاں مجھے اتنا پتنا ہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو خلق نہیں کیا، مجھے خلق کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور جو ہے میں اسی سے مخاطب ہوں. جی بے شک آپ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ کائنات الگ ہے، وہ اللہ الگ ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں یہ جو تیری کائنات ہے، یہ تیری تخلیق ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کروں، اس میں شرک کروں، یعنی تیرا شریک بنوں. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کی صورت میں ممکن ہے تو میرے اوپر حق واضح کر، تو میرے اوپر حق واضح کر. اب اگر تو حق واضح نہیں کرتا اور میں پھر فساد ہی کرتا ہوں تو پھر مجرم میں نہیں ہوں گا، یہ ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہوگی. کل کو تجھے حساب لے گا تو تم مجھ سے حساب نہیں لے سکتا، میں تو تجھے کہہ دوں گا میں نے تو تجھے ہدایت مانگی تھی، تو نے مجھے ہدایت دی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا؟ اب جب ہر طرف گمراہیاں ہوتی ہیں، نور کی ایک کرن بھی ہوتی ہے، اور کم از کم کوئی ایک فرد بھی اگر ہدایت کا طلبگار ہو اس طرح جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو رب نے اپنے اوپر رحمہ کتب کر لی. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں رب نے کیا کیا؟ رب نے اپنی ذات پر رحمہ کتب کر لی. رحمہ کسے کہتے ہیں؟ حفاظت کرنا، بچانا، محفوظ کرنا. ٹھیک ہے جی؟ ہدایت دینا رب نے اپنے اوپر کتب کر لیا. ایسی صورت میں پھر رب کیا کرتا ہے؟ دیکھیں آپ کو نہیں پتا رب کیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کائنات الگ ہے اور اللہ الگ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لہذا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کلام کیسے کرتا ہے، اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کا خالق کون ہے. ایسی صورت میں رب کیا کرتا ہے؟ رب تو ہر لمحے ہدایت دے رہا ہے، یہ سارا رب کیا وجود ہے، رب تو پریکٹیکلی میں ہے، کلام کر رہا ہی نہیں کر رہا، لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ رب ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ رب ہے. آپ کے اندر یعنی کہ آپ اس سٹیج پر نہیں ہوتے کہ آپ جو ہے وہ اس قدر آگے جا سکے. لہٰذا آپ جب گڑ گڑاتے ہیں پھر رب کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ رب پھر آپ کی رہنمائی کرے. رب پھر کیا کرے؟ رہنمائی کرے. جی رہنمائی کرے. اب رہنمائی کیسے کرنی ہے؟ ظاہر بات ہے آپ بشر ہیں تو آپ کو کوئی اور زبان آپ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو پھر آپ کو آپ ہی کی زبان میں نہ صرف بتایا جائے بلکہ آپ ہی کی صورت میں، یعنی ایک بشری صورت میں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے. کیوں پریکٹیکل کر کے دکھانا کیوں ضروری ہے؟ پریکٹیکل کر کے دکھانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر صرف زبان سے ہی واضح کیا جاتا ہے تو کل کو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ باتیں زبان سے تو اچھی لگتی ہیں، یہ باتیں زبان سے تو سوٹ کرتی ہیں لیکن ان کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ قابل عمل نہیں ہے، ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی بالکل. لہذا رب کیا کرتا ہے؟ رب خود آتا ہے ایک بشری صورت میں. کس صورت میں؟ بشری صورت. ایک بشری صورت میں، یعنی کہ وہ کیسے آتا ہے؟ رب جب بشری صورت میں آتا ہے تو بالکل اسی طرح آتا ہے جیسے آپ جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ اور جب رب بشری صورت میں آتا ہے تو وہ سب سے لو ترین معاشرے میں آتا ہے، سب سے جاہل ترین معاشرے میں آتا ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو اس سے بھی نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا میرے لیے یہ عملی نمونہ نہیں تھا، یہ ایگزامپل نہیں تھا، میرے لیے یہ حجت نہیں تھا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟
لہٰذا رب ایک بشری صورت میں آتا ہے. یہ جو رب کا بشری صورت میں آنا ہے یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں رسول. رسول کا معنی کیا ہے؟ لایا ہوا، بھیجا ہوا، رب کا بھیجا ہوا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو یہ نہیں علم ہوتا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، نہیں پتا ہوتا. وہ بھی باقی عام بچوں کی طرح اس کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے والدین کو نہیں پتا ہوتا. ہاں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اس کے ساتھ کہ اگر وہ غور کرے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایک یعنی کہ آرڈنری بچہ نہیں ہوں، میں یعنی کہ وہ ایک یعنی سب سے ہٹ کر ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ فیلنگز اس کے اندر ہوتی ہیں. وہ فیلنگز کیوں ہوتی ہیں وہ بھی آگے چل کے آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا. لہٰذا وہ بچہ جیسے باقی پیدا ہوتے ہیں، آپ پیدا ہوتے ہیں، اس طرح وہ پیدا ہوتا ہے. جیسے آپ پلتے بڑھتے ہیں اس طرح پلتا بڑھتا ہے. جیسے آپ کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اس کو بھی سکھایا جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ جب وہ بچہ نوجوان ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ باقی کی طرح نہیں ہوتا. باقی کیا کرتے ہیں؟ باقی جس پر انہوں نے اپنے بڑوں کو پایا، اپنے والدین کو پایا، اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں اندھوں کی طرح. لیکن وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے میں جب پیدا ہوا تھا، وجود میں آیا تھا، میں 100% والدین کا محتاج تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ آہستہ 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 جو میری ڈپینڈنسی تھی والدین کے اوپر، جی ڈپینڈنسی جو میری والدین کے اوپر تھی 100%، وہ آہستہ آہستہ ریڈیوز ہوتی گئی. 100 سے وہ میری طرف جو اختیار ہے وہ میری طرف منتقل ہوتا گیا یا نہیں ہوتا گیا؟ جب پیدا ہوا میں 100% والدین کا محتاج تھا، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، پہننے کے لحاظ سے. میں ہل نہیں سکتا تھا، جہاں مجھے رکھ دیتے تھے میں وہیں رہتا تھا، بول نہیں سکتا تھا کچھ بھی. ہر لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے 100% والدین کا محتاج، چلنے کے لحاظ سے، ادھر ادھر ہونے کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے. یہاں تک کہ مجھے تو یہاں تک شعور نہیں تھا کہ کوئی میری طرف آ رہا ہے تو وہ مجھے قتل کرے گا، میرا دشمن ہے یا پھر میرا مددگار ہے، میری نصرت کرنے والا ہے، میرا حمایتی ہے، جی میرا ہمدرد ہے. جی یہاں تک نہیں پتا تھا. لیکن کیا ہوتا ہے؟ آہستہ 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 جیسے جیسے بڑا ہوتا سفر آگے بڑھتا ہے تو میری جو ڈپینڈنسی ہے والدین سے جو 100% تھی وہ ریڈیوز کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. 99 میں 1% خود مختار ہو گیا، پھر 2%، پھر 30%، 3%، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، آہستہ آہستہ بڑھتا 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 ایک وقت آتا ہے کہ میں ہر معاملے میں 100% با اختیار ہو جاتا ہوں. یہاں تک کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کی بھی سوجھ بوجھ شعور مجھے دے دیا جاتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اکثریت باقی 99 معاملات میں خود مختاری کا دعویٰ کرتی ہے، خود سے پہنتی ہے، اپنی پسند کا پہنتی ہے، اپنی مرضی کا کھاتی ہے، خود نہاتی ہے، سارا کچھ خود کرتی ہے. لیکن صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس حوالے سے وہ آج بھی با اختیار ہونے کے باوجود، باشعور ہونے کے باوجود اپنے والدین کے، اپنے بڑوں کے محتاج بنے ہوئے ہیں. اسے ہی صحیح کہہ رہے ہیں جس کو ان کے بڑوں نے صحیح کہا، اسے ہی غلط کہہ رہے ہیں جس کو ان کے بڑوں نے غلط کہا. اچھا وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ بچہ چونکہ شروع سے ہی وہ یعنی کہ وہ اس کے اندر جو سمجھے بغاوت ہوتی ہے. بغاوت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں، وہ ایک آزاد بچہ ہوتا ہے. وہ غلامی پسند نہیں کرتا. وہ غلام ہوتا ہے تو وہ اصولوں کا ہوتا ہے، قوانین کا ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور وہ اصول یا قوانین مین میڈ نہیں، نیچر کے. یہ کوالٹیز اس بچے میں بچپن سے موجود ہوتی ہیں اور یہی وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو اسے اندر سے وقتاً فوقتاً یہ احساس دلاتی ہیں کہ تو ایک عام بچہ نہیں ہے، تو ان باقیوں کے جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بے شک وہ اس کا اظہار نہیں کرتا لیکن اندر سے یہ چیزیں اس کو ابھارتی رہتی ہیں، اندر سے اس کو احساس دلاتی رہتی ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی استکبار آ جاتا ہے یا وہ کوئی اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، یعنی کہ وہ سمجھتا کہ میں بڑی بلا ہوں. نہیں، جتنا اس کو یہ احساس ہوتا ہے وہ اتنا خود کو جھکاتا ہے، اتنا وہ کیا کرتا ہے، وہ اتنا اپنے آپ کو جھکاتا چلا جاتا ہے کہ اگر میرے اندر کوئی خامی ہے بھی تو وہ بھی نکل جائے، اگر میرے اندر کوئی خامی ہے بھی تو وہ بھی دور ہو جائے. اچھا ہوتا کیا ہے جب وہ بچہ باشعور ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں، باقی سارے غلط ہیں، باطل پر ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں ہی حق پر ہوں، باقی سارے باطل ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں، باقی سارے باطل پر ہیں. ایسا کیسے ممکن ہے سارے کے سارے حق پر ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟
بھائی حق یا تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے یا پھر سارے کے سارے باطل ہیں، ان میں سے کوئی بھی حق پر نہیں. ایسا ہی ہے نا، حقیقت تو یہ ہے نا. لہذا وہ بچہ دیکھتا ہے آیا وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا دلیل ہے، کیا بنیاد ہے جس بنیاد پر ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے میں حق پر ہوں باقی سارے باطل ہیں. تو دیکھتا ہے ہر کسی کے پاس یہی دلیل ہے، یہی بنیاد ہے، کیونکہ میں نے اپنے بڑوں کو اس پر پایا ہے، کیونکہ میرے بڑے اسی کو صحیح کہتے رہے، میرے بڑے اسی کو غلط کہتے رہے، لہٰذا اس لیے میں بھی اسی کو صحیح اور غلط کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. جب اس نوجوان کے سامنے یہ چیز آتی ہے تو وہ نوجوان کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب اگر میں بھی یہی کروں، میں بھی کہوں بھائی جس پر اگر جس پر میں نے اپنے بڑوں کو پایا، اگر میں بھی اسے حق کہوں، صحیح کہوں، مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کیا اس کو جواب دوں گا؟ میرے پاس بھی یہی جواب ہوگا نا، کیونکہ میں نے اپنے بڑوں کو اس کے اوپر پایا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو مجھ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ کوئی فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہا. لہذا وہ بچہ یہ نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اس دین کے اوپر نظر ثانی کرتا ہے جس دین پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی جیسے میں باقی 99 معاملات میں خود مختار ہوں، اپنے فیصلے خود کر رہا ہوں، اسی طرح یہ جو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، صحیح اور باطل کا جو غلط اور صحیح کا فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے یہ میرے رب نے مجھے دے دی، میرے اندر آ چکی. میں صحیح اور غلط کرنے کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لہٰذا آج میں اسے صحیح اور اسے غلط نہیں کروں گا جس کو میں نے اپنے بڑوں کو کہتے ہوئے پایا. ہو سکتا ہے میرے بڑے غلط ہوں، جی ہو سکتا ہے میرے بڑے غلط ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے بڑوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم اسی دین پر ہیں جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا. لہٰذا یہ سچ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. اگر یہ سچ ہونے کی دلیل ہے تو پھر سارے سچے ہیں جی. لہٰذا بے شک میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے وہ حق ثابت ہو جی. اب اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے آباء و اجداد جس پر دین پر تھے، جس پر میں نے اپنے بڑوں کو پایا وہ حق ہے، اور دلیل میں یہ پیش کرتا ہوں جی کیونکہ میں نے اپنے بڑوں کو اس پر پایا، تو باقی سب کے پاس یہی دلیل ہے، لہٰذا میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ کیا کروں گا، میں تحقیق کروں گا، میں نظر ثانی کروں گا، میں نظر ثانی کروں گا. وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ نوجوان کیا کرتا ہے، وہ نوجوان سب سے پہلے پھر اس دین کے اوپر نظر ثانی کرتا ہے جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا. جب وہ نظر ثانی کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو دیکھتا ہے بھائی یہ تو جہالت ہے. آپ کو کیا کہا گیا کہ کس کی ملت پر قائم ہونا ہے؟ آپ کا ابا کون ہے؟ ابا محمد ہے یا ابراہیم؟ آپ کا ابا تو ابراہیم ہے. کس کی ملت پر چلنا ہے، محمد کی یا ابراہیم کی ملت پر؟ جی قرآن میں کس کی ملت کہا گیا بتائیں نا. ابراہیم کی ملت. ابراہیم کی ملت. تو یہ ہے ابراہیم کی ملت. یہ کیا ہے؟ ابراہیم کی ملت. یہ ہے ابراہیم کی ملت. تو ابراہیم نے کیا کہ ابراہیم نے سب سے پہلے اس دین کو ٹھوکر ماری جس پر اپنے بڑوں کو پایا. اس نے کیا ابا یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو شرک ہے، یہ تو گمراہی ہے. آگے سے اگر بلیک میل کیا گیا یا کچھ بھی، ابراہیم نے پرواہ نہیں کی پرواہ؟ بتائیں ذرا. نہیں کی پرواہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ابراہیم نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا. جیسے غور و فکر کرتا گیا، پتا چلے یہ فرقہ بھی غلط ہے، یہ فرقہ بھی غلط ہے، یہ فرقہ بھی غلط ہے، یہ فرقہ. جب سارے کے سارے فرقے غلط ثابت ہو گئے، جو بھی حق کا دعوے دار تھا سب کے سب غلط بے بنیاد باطل ثابت ہو گئے، اب ابراہیم جو ہے وہ پریشان ہو گئے. حق کی طلب اتنی ہی بڑھ چکی تھی. ٹھیک ہے جی، طلب و تڑپ اتنی بڑھ، اب ابراہیم حق کے لیے تڑپ رہا تھا. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی میں جاؤں کہاں، میں کیا کروں. لہذا وہی بات ہے، میرے رب تو کون ہے، تو کیا ہے، تو کہاں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ تو نے مجھے خلق کیا. میں یہ جانتا ہوں کہ جب تو نے مجھے خلق کیا تو صرف اور صرف تجھے ہی علم ہے کہ تو نے مجھے کس مقصد کے لیے خلق کیا. اس لیے صرف اور صرف تو ہی ایک واحد ایسی ذات ہے جو یہ جانتا ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے خلق کیا، وہ مقصد کیا ہے اور میں اسے کیسے پورا کر سکوں. لہٰذا میرے اوپر ہی میرا مقصد واضح کر، اور اگر تو میرے اوپر ہی میرا مقصد واضح نہیں کرتا اور میں بھی باقی کی طرح گمراہ کا گمراہ چلا جاتا ہوں، تو کل کو اگر تو حساب لیتا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا حساب ہوگا ہی نہیں ہوگا، لیکن اگر غور و فکر کیا جائے، دیکھا جائے تو حساب تو واقعہ نہیں بنتا ہے. اگر کوئی بھی شے ہے، کسی کی بھی شے پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو جا کے اگر نقصان پہنچائیں گے تو جس کی شے وہ آپ کو چھوڑے گا جی؟ نہیں چھوڑے گا. تو اس طرح یہ کائنات اتنی پیچیدہ ترین، جب
جو سننے کے لیے کان دیے گئے، تو نے مجھے جو کان دیے، جو آنکھیں دیں، جو سنائی اور دکھائی، اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، میں اس کائنات کو سمجھ رہا ہوں، یہ انتہائی پیچیدہ ہے، یہ انتہائی قیمتی ہے۔ اگر میں اب اپنے اعمال سے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہوں، فساد ہوتا ہے، تو کل کو اگر تم مجھ سے حساب لے گا، پوچھے گا تو نے اس کو نقصان کو پہنچایا، تو پھر مجھ سے حساب نہ لینا، یا تو میرے اوپر حق واضح کر، یا پھر کل کو تو حساب نہیں لے سکتا۔ لہذا پھر رب نے کیا کیا؟ رب نے پھر حق واضح کیا۔ کیسے واضح کیا؟ وہ اب آگے بڑھیں گے تو واضح ہو گیا۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے پھر غور و فکر شروع کر دی۔ جب غور و فکر شروع کیا، یعنی جو سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیتوں کا استعمال کرنا شروع کیا، تو آہستہ 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 حق آنا سامنے شروع ہو گیا۔ اب کانوں سے وہی سنائی دیتا ہے جو ظاہر ہے، آنکھوں سے وہی دکھائی دیتا ہے جو ظاہر ہے۔ اب جو سنائی اور دکھائی صرف ظاہر دے رہا ہے، تو اتنا ہی سمجھ میں آئے گا نا جو اب سنائی اور دکھائی دے رہا ہے۔ جی بالکل۔ اب اس حد تک جب ابراہیم کے سامنے حق آ جاتا ہے تو ابراہیم کیا کرتا ہے؟ ابراہیم پھر پیچھے نہیں ہٹتا، ڈٹ جاتا ہے۔ جب ابراہیم ڈٹ جاتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے، یعنی وہ لوگوں سے ساتھ مناظرے ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اس طرح آمنا سامنا ہوتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو ایک سٹیٹ ہوتی ہے، سٹیٹ کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم جو ہے وہ جو سٹیٹ ہے، سٹیٹ کی پالیسیاں، ریاستی پالیسیاں، ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی وہی کہ یہ جو تم اگا رہے ہو، یہ سارا کچھ کر رہے ہو، یہ فساد ہے۔ تو لہذا وہ جو سٹیٹ ہے وہ ابراہیم کے ساتھ آرگو کرنا شروع کر دیتی، جس کو یہ نمرود کہتے ہیں۔ جی اب جب ابراہیم کے ساتھ آرگو ہو رہا ہے تو ابراہیم کہتا ہے کہ یعنی کہ میرا رب جو ہے، یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے؟ موت کو ہے ہی کرتا ہے۔ تو وہ سٹیٹ کا جو سربراہ ہے وہ اپنے چیلوں کے ذریعے کہہ رہا ہے موت کو آئی تو ہم بھی کھا رہے ہیں، بارشیں ہم برسا رہے ہیں مصنوعی طریقے سے، یعنی بارشیں ہم برسا رہے ہیں، بی جینیٹیکلی موڈیفائی ہم، کھادے ہم، سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، تو رب تو ہم ہوئے نا۔ جی بات کا مانا جانا تو ہمارا حق ہے نا، ہماری بات مانی جائے۔ اچھا یہاں پر ابراہیم کو ایک چیز جو ہے اس کی کمی محسوس ہوئی، وہ کیا؟ ابراہیم نے جو دلائل دیے وہ ظاہری تھے۔ ظاہری کیا؟ بارشیں۔ ابراہیم نے کہا یہ بارشیں کون برساتا ہے؟ کون پانی برساتا ہے؟ کون بیج کو جو ہے وہ اگاتا ہے؟ کون اس کو بڑا کرتا ہے فصل کو؟ تو وہ تو ذرا بتا سارا کچھ جیسے آج سائنسی طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح اس وقت بھی ہو رہا تھا، اور آج سے 90 گنا بڑھ کر ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آج سے کئی گنا آگے کی ٹیکنالوجی تھی۔ مخلوقات کے جو ہے وہ سار اور داڑھ تبدیل کیے ہوئے تھے۔ داڑھ جو ہے وہ بیل کا اور بہت بڑا، اور سار جو ہے وہ دماغ انسان کا، جی ہیومن بینگ کا۔ کیوں؟ بیل میں طاقت ہوتی ہے اور انسان میں دماغ زیادہ ہے، عقل زیادہ ہے۔ تو یہ کرتوت کیے ہوئے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی ہے؟ تو نے کہا اگر یہ رب کی پہچان ہے تو رب تو میں ہوں۔ یہاں پر ابراہیم کو احساس ہوا کہ میرے پاس نامکمل علم ہے۔ یہاں پر ابراہیم کو احساس ہوا کہ بھائی میں تو میرے پاس صرف ظاہر کا علم ہے، باطن کا علم ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ یہ ظاہر تو میں دیکھ رہا ہوں، یہ ایسے ایسے مخلوقات وجود میں آ رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ جو موت کو حیات کیا جا رہا ہے، نباتات وجود میں آ رہی ہیں، ان سے جاندار وجود میں آ رہے ہیں، یہ نباتات اور جاندار اس سے پیچھے کیسے وجود میں آئے؟ زمین کے اندر کیا پروسیس ہے؟ اس کے پیچھے کیا پروسیس ہے؟ پانی کہاں سے آیا؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ قرآن میں بھی آیات ہیں، ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب میں کیا چاہتا ہوں، سورہ البقرہ کی آیات نکال لیں، 260 والی آیت ہے، یہ دیکھیں۔ اس سے پیچھے جو 258 والی آیت ہے اس میں کیا ہے؟ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ یعنی کہ کیا نہیں دیکھا اس شخص، اس ذات کی طرف کہ جس کے لیے جو ابراہیم جو ہے حجت تھی اس کے رب میں، جی، اور وہ کون سا ہے؟ وہ شخص جسے ہم نے ملک جو ہے وہ عطا کیا ہوا تھا۔ یعنی ملک کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص جس نے طاقت کے بل بوتے پر اپنا اقتدار جو ہے وہ قائم کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، جی طاقت جنگوں کے بل بوتے پر، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس نے اپنی اسٹیٹ جو ہے وہ قائم کی ہوئی تھی۔ اس قالا، تب کہا ابراہیم نے، ربی الذی یحیی و یمیت، یعنی وہ جو کچھ کر رہا تھا اس کے مقابلے پر ابراہیم نے کہا کہ میرا رب کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو کچھ تو کر رہا ہے یہ شرک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ دشمنی ہے رب کے ساتھ۔ میرا رب وہ ذات ہے جس کی اطاعت و اتباع کی جائے، جس کی غلامی کی جائے۔ جی یہ تو نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ جی اچھا آگے سے، اچھا میرا رب کون سا ہے؟ الذی، کون سی ذات ہے؟ وہ ذات ہے یحیی و یمیت، تو جو ذات حی کر رہی ہے موت کو،
حی کار ہے اور موت کار ہے، یعنی جو ذات میٹیریل کو یعنی کہ نباتات اور ان سے جاندار وجود میں آ رہے ہیں، باقی جو پھر یہ ڈیڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو پروسیس. قال انا احیی و امیت، تو اس نے کہا کہ اگر یہ یعنی کہ رب ہونے کی یہ پہچان ہے، اطاعت کس کی جانی ہے؟ اطاعت اس کی جانی ہے جو حی اور موت کا رہا ہے. تو اس نے کہا یہ تو میں کر رہا ہوں، انا احیی و امیت، تو میں بھی کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. یہ دیکھ یہ فصلیں کون اگا رہے ہیں؟ بیج کس کے قبضے میں ہیں؟ جینیٹیکلی موڈیفائی تبدیلیاں جی، میں جیسے چاہتا ہوں بیج بنا رہا ہوں. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر. جس طرح چاہتا ہے فصلیں اگا رہا ہوں، بارشیں برسا رہا ہوں، پانی برسا رہا ہوں، نہری نظام ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے، سارا کچھ میں کر رہا ہوں. یہ تو موت اور حیات تو میں کر رہا ہوں. یہاں پر ابراہیم جو ہے وہ پھر آگے قرآن خاموش کیوں ہو گیا؟ اس وجہ سے ہو گیا کہ یہاں پر ابراہیم کو احساس ہو گیا کہ میرے پاس صرف ظاہری علم ہے، باطن تو میرے پاس ہے ہی نہیں. اگر میرے پاس اس سے پیچھے کا علم ہوتا تو میں اسے لاجواب کر دیتا یہیں پر. لیکن ابراہیم نے بجائے اس کے شکست تسلیم کرنے کے، ابراہیم نے رخ چینج کیا. کہا قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے فإن اللہ، پاس اس میں کچھ نہیں، اللہ تھا. کیا تھا؟ اللہ یاتی بالشمس من المشرق، جو اللہ تھا وہ کیا ہے؟ یاتی، خود ہی آ رہا ہے، اللہ آ رہا ہے. بالشمس، شمس ہے یہ سورج کی صورت میں جو آ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ یہ اللہ آ رہا ہے من المشرق، مشرق سے. فآت بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو پھر تو سورج جو ہے مغرب سے لے آ جی، مغرب کی صورت میں تو آ، پھر مغرب سے یعنی کہ الٹا سلسلہ چلا دے. آپ یہاں پر بھی یہ ذہن میں رکھیں، یہاں پر بھی ابراہیم صرف ظاہر کی بنیاد پر بات کر رہا ہے، کیونکہ اگر ابراہیم کو باطن کا علم ہوتا تو ابراہیم کبھی بھی یہ نہ کہتا ہے یاتی بالشمس من المشرق. سمجھا رہا نہیں آ رہی؟ یہاں اس سٹیج پر ابراہیم کو یہ نہیں علم کہ سورج نہیں زمین گھوم رہی. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ ابراہیم یہی سمجھ رہا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے. اس وجہ سے ابراہیم کہہ رہا ہے کہ تو پھر سورج کو ادھر سے ادھر لے جا. جی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہر کی بنیاد پر جہاں تک ابراہیم تھا تو ابراہیم کو یعنی وہی آگے سے ٹکر ملی. ابراہیم لاجواب ہوا، لیکن ابراہیم نے احساس نہیں ہونے دیا. تو اس کے بعد جا کے جو ہوا تھا وہ کیا تھا؟ آگے ذرا غور کیجئے گا. وہ آیت نمبر 260 میں ہے وَإِذْ قَالَ، اور تب کہا تھا، یعنی جب یہ معاملہ ہوا تھا نا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل. تب کہا تھا ابراہیم ہے. اب یہاں پر ماضی کا نہیں حال کا سیکھا. ابراہیم، یہ والا ابراہیم. کون سا ابراہیم؟ ظاہر بات ہے جو ان آیات کو بیان کر رہا ہے. کیوں؟ اس کے بھائی اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ مشاہدہ ہوا ہے تو حیات بیان کر رہا ہے نا. جی اس پروسیس سے گزرا ہے. یہ جو ابراہیم سامنے بیٹھا ہے یہ اس پروسیس سے گزرا ہے، اسی وجہ سے یہ سارا کچھ بتا رہا ہے. ویسے یہ بتا سکتا تھا، آج تک کوئی بتا سکا ہے ملت ابراہیم کیا ہے؟ کیوں نہیں بتا سکتا؟ ربی آرینی کیفا تحیی الموتی، میرے رب آرینی، کیا میں دیکھ سکتا ہوں، کیفا کس طرح تحیی الموتی، تو یہ جو یعنی کہ جو حی کار ہے اس کی موت کو کیسے وجود میں لایا. یعنی کہ یہ جو مواد ہے جس سے نباتات بن رہی ہیں، نباتات آگے جاندار بن رہے ہیں، یہ اس سے پیچھے جو میٹیریل ہے یہ آیا کہاں سے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ میٹیریل آیا کہاں سے؟ قال اولم تؤمن، آگے سے رب کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. رب کون؟ نیچر. ابراہیم نے کس کو کہا؟ رب کو کہا. رب کو کہنا یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہا ہے میرے رب مجھے دکھا دے، یہ ہے وہ نہیں. سب سے پہلی بار ربی آرینی، میرے رب کیا میں دیکھ سکتا ہوں. رب کون ہے؟ نیچر. تو غور و فکر کرنے کی کوشش کی کہ میں باطن میں جھانکوں، باطن میں کیا ہے، باطن میں کیا ہے. آگے سے نیچر جو ہے وہ باطن نہیں دکھا رہی، آگے سے نیچر اپنے عمل سے پریکٹیکل میں رپلائی کر رہی ہے. قال اولم تؤمن، نیچر آگے سے کہہ رہی ہے، نیچر نے آگے سے جواب دیا کیا اور تو جو ہے وہ نہیں مان رہا، یعنی جو تجھے دکھایا ہے اب تک، جو تجھے دکھایا ہے سمجھایا، کیا وہ تو نہیں مان رہا؟ جی تو کہا کالا، کہا بل بلکہ یعنی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ سارا حق ہے، میں مانتا ہوں. یعنی ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب دوسرا پہلو تیرے سامنے لایا جائے تو تو کہیں میں پہلے تو بھائی گمراہ تھا، پہلے تو میں گمراہ تھا. یہ رب نے پہلے واضح کیا تو گمراہ نہیں، یعنی بعد میں یہ نہیں کہنا کہ میں گمراہ تھا جب معاملات اور سامنے آ جائیں، بلکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بچہ پہلی کلاس میں ہوتا ہے، اس کے بعد اگلی دوسری میں جاتا ہے، پھر تیسری میں جاتا ہے. جی تو ہاں، پہلی کلاس میں پہلی کلاس کا سبق ہی ہوگا، دوسری کلاس میں جا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی مجھے پچھلی کلاس میں غلط سبق پڑھایا جاتا رہا.
ٹھیک ہے نا. اس سٹیپ پر وہی حق ہے. وہ باطل تب ثابت ہوگا جب آپ اس سٹیپ سے ہٹا کر اس کو اگلے سٹیپ پر لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ قال اولم تؤمن آگے سے نیچر کہہ رہی ہے اپن پریکٹیکل سے, نہیں نا راز واضح کر رہی, نہیں راز کھول رہی. ٹھیک ہے. مجھے پتا نا بھائی, میں راتوں کو اٹھ کے روتا تھا, سمجھ نہیں آ رہی. جی بالکل. میں راتوں کو اٹھ کے روتا تھا, آنسوں کے ساتھ روتا تھا, میں آواز میں بولتا تھا, میں کہتا تھا کہ کیوں میں جب میں حق کا طلبگار ہوں کیوں نہیں میرے اوپر حق واضح کر رہا. وہی بات کہ جب کل کو حق تیرے سامنے واضح کیا جائے پھر لوگوں کی ملامتوں کی تو پرواہ کرے گا. جی پہلے اپنے آپ کو اسٹیج کا یعنی کہ اس اسٹیج کا اہل تو ثابت کر. تو کہا وعدہ کیا نہیں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا, میں کسی سائنس کی پرواہ نہیں کروں گا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی کیونکہ آگے جو راز آنے ہیں بھائی وہ آپ کے مشاہدات کے بالکل برعکس آنے ہیں, باطن آنا ہے آپ کے سامنے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آگے جو راز آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ جو سائنس ہے اس کو چیلنج کرنے والے راز آنے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سائنس کے مقابلے پھر ٹھنڈے پڑ جاؤ, نہیں بھائی یہ تو میں کہیں غلطی نہ ثابت ہو جاؤں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو بھائی یہ چیز آگے قالا کہا بلّہ بلکہ یعنی نہیں ایسی کوئی بات نہیں, بالکل حق ہے. میں یعنی کہ وہی چیز سارے اپنے عمل سے کردار سے واضح کیا. وَلَٰكِن لِيُطْمِئَنَّ قَلْبِي, اور لیکن میں کیوں دیکھنا چاہ رہا ہوں, کس کے لیے؟ اپنے قلب کے, اپنے دل کے اطمینان کے لیے. دماغ نفس کے اطمینان کے لیے نہیں, دل کے اطمینان کے لیے. تو دل کا اطمینان کب ہوتا ہے بھائی؟ دل تو تب ہی مطمئن ہوگا نا جب دل وہ سن لے گا, وہ دیکھ لے گا جو دل سنتا اور دیکھتا ہے. جی باطن. دل آپ کا جو دل ہے وہ باطن کی آنکھیں ہیں. پہلے آپ کا نفس مطمئن ہوا, اس کے بعد دل مطمئن. نفس تو مطمئن ہو گیا, دل مطمئن نہیں ہے. دل میں ابھی بھی کھٹک ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ دل میں ابھی کھٹک ہے. نہیں یہ ہو سکتا ہے بے شک میں نے اس کو سمجھ لیا ایسا ہی ہے, ہو سکتا ہے یہ حق نہ ہو, حقیقت اس کے بالکل برعکس ہو. دل میں کھٹک ہے. نفس کہہ رہا نہیں یہ حق ہے جو تجھے تیرے سامنے ہے. دل میں کھٹک. تو کہا نہیں میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے. دل کے اطمینان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ظاہر کی آنکھوں نہیں سننا دیکھنا نہیں تھا, یہ باطن کا سفر, دل کا سفر. کالا آگے اب یہ دیکھیں, اب کالا کہا فاخذ اربعۃ من الطیر, تو پھر رب نے کہا کیا کر, پس اخذ کر 4 من الطیر. جو طیر ہیں ان میں سے کیا اخذ کر؟ 4. جیسے آپ کو کہا جاتا ہے جی جو ہے وہ مثلا تصور کریں اتنی چیزیں ان میں سے اتنی تصور کر لیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ کہا فاخذ اربعۃ من الطیر, پس اخذ کر اربعۃ 4 من الطیر. طیر سے, طیر کسے کہتے ہیں؟ طیر وہ جو فضا میں تیرنے والی اشیاء, فضا میں تیرنے والی اشیاء. کون سی فضا میں تیرنے والی اشیاء؟ ذرا غور کیجئے گا. یہ باطن کا سفر ہو رہا ہے. کون سا سفر ہے؟ باطن کا بھائی, دل کا سفر ہے. اگر کوئی ملا کہتا ہے کہ 4 پرندے پکڑ, وہ تو بھائی پرندے تو آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں نا, ہاتھوں سے پکڑے جاتے ہیں نا. جی زبردست, بالکل بھائی پرندے وہ تو آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں, کانوں سے ان کی آواز سنی جاتی ہے, ہاتھوں سے پکڑے جاتے ہیں. دل کا کام ہے. یہاں کہا جا رہا دل کے اطمینان کے لیے, تو کہا جا رہا اپنے دل کو پھر کیا ہے تیرا دل اخذ کرے, پکڑے. کس کو پکڑے؟ 4 طیر اخذ. کون سے؟ دل کا سفر. وہی کہ یہ میٹیریل کہاں سے آیا, یہ دیکھیں ذرا, یہ زمین ہے نا, یہ زمین ہے. تو زمین کے گرد فضا میں شہابیے ہیں, طیر, سیارچے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میٹر کے سیارچے, میٹیریل کے میٹر کے سیارچے ہیں. ہاں میٹیورائڈ کہتے ہیں نا. ہاں میٹیورائڈ. جو میٹیورائڈ ہیں, الطیر, یا طیر نہیں ہے, الطیر ہے. طیر کسے کہتے ہیں؟ فضا میں تیرنے والے. الطیر جو مخصوص فضا میں تیرنے والے ہیں. نمبر 1 پہلے چیز ذہن میں رکھنی ہے, نفس کا اطمینان نہیں, دل کا اطمینان. کس کا اطمینان ہے؟ دل کا اطمینان. نمبر 2 ہاتھوں سے نہیں پکڑنا, دل سے پکڑنا ہے. تو دل سے کون سے پکڑے جائیں گے؟ کون سے طیر؟ یہ اڑنے والے, یا پھر دل پکڑے گا وہ جو اوپر ہیں فضا میں, جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے, جو آنکھوں کی رینج سے باہر ہیں. جی
باہر. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ زمین کے گرد جو شہابیاں یہ ہے الطیر مخصوص طیر. تو کہا ان میں سے 4 اخذ کر. تو وہ جو 4 ہیں وہ کیا ہوا؟ فَاسُرْهُنَّ إِلَيْكَ. فَاسُرْهُنَّ سر کسے کہتے ہیں؟ جیسے مثال ہوتا ہے سر سر سر. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد یا بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ فا پس وہ جو طیر ہیں وہ کیا ہوئے؟ سر ہوئے. سر 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 ہوئے. کدھر سر ہوئے؟ ہننا وہ 4 طیر جو ہیں وہ سر ہوئے کدھر؟ الیک کا تیری طرف. کدھر؟ تیری طرف. تو کہاں ہے اے میرے رب؟ میں تو زمین پر کھڑا ہوں. وہ طیر کہاں ہیں؟ فضا میں جی سپیس میں تیر رہے ہیں. ان میں سے جو مخصوص 4 ہیں وہ جو مخصوص تھے ان میں سے 4 اخذ کار وہ کدھر آئے؟ فا پاس سر ہوئے. سر سر کدھر ہوئے؟ تیری طرف. تو کدھر ہے؟ زمین پر. لہذا وہ کہاں آئے؟ زمین پر آئے. کب آئے؟ کیا تیری موجودگی میں آئے؟ نہیں نا. تو اس وقت تھا ہی نہیں نا. کیوں؟ اسی سے تو تجھے بنایا گیا. سمجھ آ رہی نہیں؟ وہ تو تمہارا میٹیریل ہے نا. وہ میٹیریل آ رہا ہے نا. تو فاسرہن الیک آپ کدھر سر ہوئے؟ وہ سر ہوئے تیری طرف. تو کہاں ہے؟ زمین پر. وہ زمین کی طرف آئے. سر سر کر کے وہ آئے زمین پر. وہ شہابیوں کی بارشیں ہوئیں. اچھا آگے کیا؟ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا. پھر کیا کیا؟ یہ جو زمین پر موت و حیات ہے ان کے جو اجزاء ہیں. اجزاء کیا ہیں؟ ایلیمنٹس. ایلیمنٹس آف ارتھ. جن ایلیمنٹ سے مخلوقات بنائی جاتی ہیں یہ جو اجزاء ہیں یعنی ایلیمنٹس ہیں ان کو کیا کیا؟ تمام کے تمام جو اجزاء ہیں ان تمام کے تمام اجزاء کو کل جبل جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی. یہ جو پہاڑ ہیں یہ زمین کے اوپر جو مخلوقات وجود میں آ رہی ہیں ان کا جو خام مال ہے خام مال کے گودام ہیں. جی استاد جی کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل. ثم پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد کیا؟ ثم ادخلن یاتیننا کا سعیا. پھر وہ آہستہ آہستہ یعنی کوشش کرتے کرتے مرحلہ طے کرتے 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 وہ تجھ تک پہنچ رہے ہیں یعنی یہاں تک آئے. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ وہ جو زمین پر جو پہاڑ ہیں خام مال کے گودام ہیں اور چٹانیں جو ہیں وہ لیبز ہیں. چٹانیں کیا ہیں؟ لیبز نہیں لیبز لیبارٹریز. لیبز. نیچے لاوا ہے اوپر برف ہے یعنی نیچے آگ ہے اور اوپر کیا ہے؟ ٹھنڈ رکھی ہوئی ہے. اور پہاڑ جو ہیں ان کا ان چٹانوں کے ساتھ ایسے ہی تعلق ہے جیسے آپ کے جسم میں شریانیں ہوتی ہیں. پہاڑوں سے زمین کے عناصر گردش کرتے 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 چٹانوں میں جاتے ہیں. چٹانوں میں وہ عناصر نیچے سے ہیٹ ملتی ہے اوپر سے ٹھنڈک ہے. پروسیس ہوتے ہیں. پروسیس ہوتے ہوتے وہ تین بن جاتا ہے. کالے رنگ کا کیچڑ زمین کا خون بن جاتا ہے. وہ خون جو ہے وہ اسی چٹان کی تہ کے پوری زمین کے انگ انگ میں جاتا ہے. اس کو پھر نیچے سے لاوا ہیٹ کرتا ہے. کروڈ آئل بخارات میں یعنی کہ تبدیل ہوتا ہے یعنی وہ گیسز میں تبدیل ہوتا ہے. وہ گیسز اوپر زمین کی طرف سفر کرتی ہیں. جیسے غور کیجیے گا غور کیجیے گا ذرا. یہ ہے زمین. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر لاوا ہے. اس کے اندر لاوا ہے یعنی اس کو ایسے بنانے کے لیے لکھ دیتے ہیں. زمین کے اندر کیا ہے؟ زمین کے اس کو اور ایک طریقہ کرتے ہیں. LAVA جی نہیں لاوا کہیں. ٹھیک ہے لاوا. ٹھیک ہے جی لاوا ہے. اور زمین کا معاملہ کیا ہے؟ زمین کا معاملہ یہ ہے یہ چٹانیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ نہیں. یہ اندر لاوا ہے اور یہ چٹان کی تہ ہے. یہ کیا ہے؟ چٹان کا خول ہے زمین کے گرد اس لاوے کے گرد. چٹان کا خول. اور یہ چٹان کیسے فارم ہوئی کیسے وجود میں آئی؟ یہ چٹان کا خول جو ہے زمین کے اوپر یہ چٹانیں اوپر کو نکلی ہوئی. یہ چٹان کا خول اس طرح فارم ہوا ہے غور کیجیے اس طرح فارم ہوا ہے کہ یہ زمین ایک وقت تھا جب ستارہ تھا. کیا تھا؟
آگ کا گولا تھا. یہ آگ کا گولا یعنی کہ وہ سیارچے آتے رہے, بارشیں ہوتی رہی, یہ پروسیس ہوتا رہا, آگ جلتی جلتی اس کے اوپر ایک وقت ہے جاگ وجود میں آنا شروع ہوئی. جاگ, ٹھیک ہے جی, جاگ وجود میں آنا شروع ہوئی. پھر چونکہ یہ اپنی مہر پر گھوم بھی رہا تھا تو گھومنے کی وجہ سے دباؤ پڑنے سے جاگ جگہ جگہ سے اوپر اٹھ گئی, جگہ جگہ سے اوپر اٹھ گئی. یوں پھر کیا ہوا, آہستہ آہستہ یہ جو جاگ ہے اس نے فریز ہونا شروع کیا, جمنا شروع کیا, ٹھنڈا ہونا شروع ہوا کیا. ٹھیک ہے جی, جاگ نے فریز ہونا. جب یہ جاگ مکمل فریز ہو گئی, ٹھنڈی ہو گئی, تو زمین کے گرد ایک چٹان کا خول چڑھ گیا. چٹان کا خول, وہ چٹان جیسے سپنج نہیں ہوتا فوم, اس طرح, کیونکہ جاگ تھی نا, جاگ خشک ہوئی تو سپنج. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوا, اب یہ ہوا کہ یہ جو بیچ میں جگہ ہیں ان کو کیا کرنا ہے, ان کا فل کرنا ہے. کس سے؟ وہ مٹی کی جو تہیں ہیں وہ آ رہے ہیں, فسرون الہی کا وہ جو ہے فاخذ اربعۃ من الطیر. اب وہ سیارچے آ رہے ہیں, شرل کرتے ہوئے, سی کرتے ہوئے سیارچے گر رہے ہیں اور ہیٹ مل رہی ہے اور پروسیس ہو رہے ہیں. پروسیس یہ لیئرز وجود میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, مٹی کی لیئر جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہیں. کلیئر ہو رہا ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ زمین جو ہے گھوم رہی ہے, دباؤ پڑ رہا ہے ابھی. تو جو سیارچے آ رہے ہیں ان سے جو میٹیریل ہے وہ یہ جو پہاڑ ہیں یہاں پر, یعنی کہ وہ پہاڑیوں کی صورت میں وہ جمع ہوتا جا رہا ہے, پہاڑوں کی صورت میں سٹور ہوتا جا رہا ہے. یوں جب یہ 4 اقسام کے شہابی آئے, نہ صرف زمین مکمل ہو گئی بلکہ کیا ہوا کہ یہ جو گیسیں خارج ہوتی رہیں, یہ زمین کے گرد ایک مکسچر گیسوں کا وجود میں آ گیا, ایک مکسچر. جب یہ سلسلہ تھم گیا تو کیا ہوا, یہ جو آخری 4 اقسام کے شہابی آئے تھے, آخری 4 اقسام کے شہابی آئے تھے, یہ وہ شہابیے تھے جن سے زمین کے اوپر موت و حیات کا نظام چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ وہ شہابیے تھے جن شہابیوں سے جو گیسز خارج ہوئیں, ان گیسز کے سب اٹامک پارٹیکل سے ہائیڈروجن اور آکسیجن وجود میں آئی, ہائیڈروجن آکسیجن ملی, بارشیں شروع ہوئیں, اور وہ بارشیں جب سٹارٹ ہوئیں ہوتی ہوتی اونچی جگہ سے پانی سفر کرتا 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 نیچے کو پر بہنا یوں, یا اس طرح جو ہم نالے, ندیاں, دریا, اور دریا سمندروں میں جا گرے, سمندر وجود میں آئے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو یہ ہے. اب اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا کہ پہاڑوں سے جو خام مال ہے, ایلیمنٹس آف ارتھ ہیں, وہ چٹانوں میں جاتے ہیں, چٹانوں میں فارم ہوتے ہیں, کروڈ آئل میں تبدیل ہوتے ہیں. اسے کروڈ آئل کو تو ایک توئیں والا تین کہا گیا, ایک تے والا تین. تے والا تین وہ جو مولویوں نے جو انجیر بنائی ہوئی, تے والا تین کہتے ہیں کہ جن عناصر سے یہ کروڈ آئل بنتا ہے وہ عناصر مجموعی طور پر تین کہلاتے ہیں. توئیں والا تین کہتے ہیں کروڈ آئل کو, لیکوڈ کو, وہ جو کیچڑ ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب کیا ہوتا ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. اب غور کیجیے گا, ہاں اب کیا ہوتا ہے, لاوا ہیٹ کرتا ہے, یہ اب چٹانوں کے اندر کروڈ آئل فارم ہوتا ہے, چٹانوں کے اندر ہے یہ کروڈ آئل چٹان ہی کی تہہ میں ٹریول کرتا ہے. یہ کروڈ آئل زمین کے انگ میں موجود ہے. کروڈ آئل زمین کے انگ میں موجود ہے. اب اس کروڈ آئل کو کیا ہوتا ہے, لاوا ہیٹ کرتا ہے. چٹان گرم ہے, چٹان کا جو خول ہے وہ گرم ہے. تو کیا ہوتا ہے, کروڈ آئل کو جب لاوا ہیٹ دے رہا ہے تو کروڈ آئل کریک ہوتا ہے. اس کے مالیکول بانڈ کیا ہوتے ہیں, کریک ہوتے ہیں. جب کریک ہوتے ہیں یہ گیسوں میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ اوپر کی تہوں کی طرف ٹریول کرتا ہے, اوپر کی طرف, باہر کی طرف. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ گیسیں یہ چٹانوں کے اندر بھر جاتی ہیں, بری رہتی ہیں, جسے یہ سوئی گیس اور فلاں گیس اور ایل پی جی اور جو نام دیتے ہیں جی, سی این جی اور ہے وہ کروڈ آئل سے نکالتے ہیں. کروڈ آئل کو جب کریک کرتے ہیں نا, یہ وہ ہے تو وہی, لیکن یہ مصنوعی طریقے سے, یعنی کروڈ آئل کو جب کریک کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے اینڈ پر گیس جو ہے وہ رہ جاتی ہے, باقی گیسیں فریز ہو جاتی ہیں. کوئی موبلائل, کوئی جو ہے وہ پیٹرول, نافتا, اس طرح جب اینڈ پر نکل دیا تو اس کو جو ہے سلنڈروں میں بند کر کے, تو یہ جسے سی این جی کہتے ہیں. ہاں, تو
کیا ہوتا ہے کروڈ آئل جو ہے وہ گیسوں میں کنورٹ کے اوپر کو جب ٹریول کرتا ہے, جب مٹی کی تہوں میں آتا ہے تو نتیجہ کا نکلتا ہے کہ جو اس کا جس چیز کا فریز پوائنٹ آتا ہے وہ گیسیں فریز ہو جاتی ہیں, دوبارہ عناصر میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. اب وہ عناصر کیا ہوتا ہے؟ پانی وہ عناصر اور سورج کی جو ریز ہیں, سورج کی ریز جب آتی ہیں مٹی کے اندر, ان تینوں کا اختلاط ہوتا ہے تو نباتات وجود میں آتی ہیں. وہی عناصر پانی کے اندر جو ہے وہ سمندروں کے اندر جو ہے وہ جب پروسیس ہوتا ہے تو جان وجود میں آتی ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ جو ہم بات کر رہے تھے اس وقت ارتقاء کے اوپر, ٹھیک ہے جی. بہرحال اب ہوتا آج دیکھیں, آج گرمیاں, یہ گرمی دن دن بڑھتی جا رہی ہے. لاجک کیا پیش کرتے ہیں سائنسدان؟ کہتے ہیں جناب اوزون لیئر پھٹ گئی ہے, اوزون لیئر پھٹ گئی ہے. سورج سے جناب جو الٹرا وائلٹ ریز ہے وہ آ رہی ہیں جس کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے. وہ عقل کے اندر درجہ حرارت اس وجہ سے نہیں بڑھتا جا رہا, درجہ حرارت اس وجہ سے بڑھ رہا ہے. سورج سے ریز آتی ہیں, سورج سے ریز ایسے آتی ہیں جیسے وہ مثال کے طور پر سورج سے جو انرجی آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بارود ہے, آگ ہے, لیکن وہ آگ ٹھنڈی حالت میں آتی ہے. وہ سورج سے آنے والی ریز جب زمین کے گرد گیسوں کے تہوں میں آتی ہیں تو وہ بلاسٹ ہوتی ہیں, ڈیٹونیٹ ہوتی ہیں. ان گیسوں کے ساتھ اختلاط ہونے تھے, ڈیٹونیٹ ہوتی جاتی ہیں, ان میں سے مزید ریز نکلتی جاتی ہیں, تقسیم ہوتی یہاں تک کہ کچھ ریز جو ہیں وہ یہاں یہ جو فضا یہاں کے پھٹتی ہیں, حرارت پروڈیوس کرتی ہیں, اور کچھ ریز جو ہیں وہ زمین کے اندر جب مٹی میں جاتی ہیں تو مٹی کے اندر جو کروڈ آئل سے جو گیسیں آئی ہوئی ہوتی ہیں ان گیسوں کے ساتھ جب اختلاط ہوتا ہے ان عناصر کے ساتھ تو وہ سورج سے آنے والی جو انرجی ہے وہ ڈیٹونیٹ ہوتی ہے, وہ اپنی تابکاری بے نقاب کرتی ہے, جس سے زمین کے اندر نمی پیدا ہو کے پھر نباتات وجود میں آتی ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ وہ گیسیں جو زمین کے اندر ہیں, وہ گیسیں جن کا سورج کی ریز کے ساتھ زمین کے اندر اختلاط ہوتا ہے, آپ نے وہی گیسیں اوپن فضا میں چھوڑ دیں. گاڑیوں میں پیٹرول یہ سارا انجنوں کی صورت میں جب آپ جلاتے ہیں تو یہ جو دھوئیں خارج ہوتے ہیں, دھوئیں کیا ہیں؟ یہ وہی تو گیسیں ہیں. جب یہ گیسیں آپ نے فضا میں چھوڑ دیں تو سورج سے آنے والی وہ ریز جنہوں نے زمین کے اندر جا کر ڈیٹونیٹ ہونا تھا, اپنی تابکاری بے نقاب کرنی تھی, وہ ریز زمین کے اندر جا ہی نہیں پاتی. وہ فضا میں جب انہیں ان کو ڈیٹونیٹر ملتے ہیں تو وہ ڈیٹونیٹ ہو جاتی ہیں, تابکاری بے نقاب کرتی ہیں اور فضا گرم ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے درجہ حرارت جتنی گیسیں آپ بڑھاتے جاؤ گے درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جائے گا, اور زمین کی جو اگانے کی صلاحیت ہے اتنی وہ ریڈیوس کم ہوتی چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ سورج کی ریز نہیں جا رہی, وہ ریز رستے میں بلاسٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ آپ نے وہ گیسیں جو گیسیں ان ریز کے ڈیٹونیٹر ہیں, سمجھا رہی نہیں آ رہی, وہ ڈیٹونیٹر آپ نے فضا میں بچھا دیے تو ریز جیسے ہی آتی ہیں, یہ ڈیٹونیٹر پہلے کہتے ہیں آجا بھائی ڈڑال دھماکے ہو رہے ہیں, تابکاری بے نقاب ہو رہی, گرمی ہو رہی ہے, گرمی نہ ہو تو اور کیا ہو جی, یعنی کیمیکل ریئیکشن اوپر ہو جاتا ہے. ہاں یہی ہو جاتا ہے اس فضا میں جی, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گرمی تو بڑھے گی. کوئی دنیا کا سائنسدان ہے میری اس بات کو ریجیکٹ کر کے دکھائے, غلط ثابت کر کے دکھائے, آج میدان میں جی استاد جی بالکل آئے نا, بتائیں کیا احمد عیسیٰ میسنجر آف مدر نیچر ہے یا نہیں؟ دنیا کی کون سی سائنس ہے, کون سی گوگل ہے جو یہ راز جس نے یہ کھول کے رکھے ہوئے ہیں؟ بتائیں ذرا. سائنس تو کہتی ہے کروڈ آئل کیا ہے, کروڈ آئل فاسل فیولز ہے. وہ بھائی کروڈ آئل فاسل فیول ہے؟ فاسل فیول مطلب کیا ہے؟ جانوروں کے اجسام باقیات سے وجود میں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا اچھا وہ جانور کا وجود میں آئے؟ وہ جانور کا کہتے ہیں وہ جانور تب وجود جب زمین مکمل نہیں تھی. جب زمین مکمل نہیں تھی, جب زمین مکمل نہیں تھی تو پانی کہاں سے آ گیا؟ کیوں پانی زمین پر آیا زمین کے مکمل ہونے کے بعد. پانی زمین پر آیا زمین کے مکمل ہونے کے بعد, اور وہ جانور آئے زمین کے مکمل ہونے سے پہلے. اور جان زندگی پانی کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. دنیا کی کوئی طاقت ثابت کر کے دکھا دے. اور جب زمین مکمل ہی نہیں تھی, زمین پر پانی نہیں تھا, بغیر پانی کے وہ جاندار وجود میں کیسے آ گئے؟ اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے, دجل ہو سکتا ہے, فراڈ ہو سکتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے سائنسدان کو, پوری سائنس کو, آج میدان میں مجھے غلط ثابت کر کے دکھائیں. جو غلط ثابت کر دے احمد عیسیٰ گردن پیش کر دے گا. فوسل فیول فوسل فیول فوسل فیول, عقل کے اندر کہاں فوسل فیول؟ یہ ان کو حقائق کا علم ہے. یہ جو بڑے بڑے اوپر سائنسدان ہیں محسن, وہ کیوں نہیں بتاتے؟ وہ محسن شیاطین اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ ان کو پتا ہے اگر حقائق بتا دیے تو دنیا روکے گی, دنیا کہے گی بھائی اپنے ہی گھر کو تباہ کر رہی ہو. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اپنی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہو؟
کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بالکل. پانی آتا ہے زمین. دیکھیں سب سے پہلی بات، جان پانی کے بغیر میں وجود میں آ ہی نہیں سکتی. جان پانی کے بغیر وجود میں آ نہیں سکتی، بالکل آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اور پانی زمین پر آیا، زمین کے مکمل ہو جانے کے بعد، اور سائنس کو تو آج تک یہ نہیں پتا پانی کہاں سے آیا. جی یہ خلا میں پانی کے سیارچے تلاش کر رہے ہیں. عقل کے اندو یہ جو زمین کے گرد سیارچے ہیں میٹرائڈ، ان میں 4 اقسام کے میٹرائڈ آتے ہیں. ان 4 اقسام کے میٹرائڈ کے اندر پانی کے سب ایٹامک پارٹیکلز موجود ہیں. سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی استاد جی بالکل موجود ہے. پانی جو ہے اس کو پانی کے یعنی پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے، آکسیجن اور ہائیڈروجن کے جو سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں وہ ان 4 طرح کے سیارچوں میں تقسیم کر کے رکھے ہوئے ہیں. سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی استاد جی بالکل. تو چیز یہ ہے، آپ دیکھیں ذرا غور کریں. یہ ساری باتیں کیوں آپ کے سامنے رکھی؟ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھیں کہ رب کیا کرتا ہے. اب یہ جو راز ہیں یہ کوئی انسان کھول سکتا ہے؟ جی نہیں. اب رب ایک بشری صورت میں سامنے آ کر پریکٹیکلی دکھاتا ہے کہ اس طرح ہدایت ملے گی، اس طرح کرنا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جس کو ملت ابراہیم کہا گیا، جس کو ملت ابراہیم کہا گیا. اب یوں یہ ہے رسول. رسول کب آتا ہے؟ جب ضلال مبین. اور یہ کردار ہوتا ہے رسول کا. رسول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رسول نہ صرف آپ ہی کی زبان میں آپ کے اوپر حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کرتا ہے، آپ ہی میں سے آتا ہے، بلکہ رسول پھر پریکٹیکل دکھاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب رب نے یعنی رب خود آیا رسول کی صورت میں، رب نے پیدائش سے لے کر موت تک سب کچھ کر کے دکھا دیا، تو اس کے بعد رب کہتا ہے اب تم جانے اور تمہارا کام جانے. اب میں تمہارے کام میں مداخلت نہیں کروں گا، اب میں تم سے حساب لوں گا، پوچھ گچھ کروں گا. ٹھیک ہے جی. میں اس وقت تک دوبارہ سامنے نہیں آؤں گا تمہارے اس صورت میں جب تک کہ دوبارہ ضرورت پیش نہیں ہے، دوبارہ تم 100% میرے محتاج نہیں بن جاتے، یعنی جب تک دوبارہ ضلال مبین نہیں آ جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو درمیانے پیریڈ ہے 500 سال کا ہو، 1000 سال کا ہو، 2000 سال کا ہو، 15 سال کا ہو، کیا اس عرصے کے دوران لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے؟ جی بالکل رہنمائی کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے پھر رب نے کیا کیا؟ رب کیا کرتا ہے؟ رب کہتا ہے، غور کیجئے گا ذرا. یہ دیکھیں یہاں پر ہے ضلال مبین. ٹھیک ہے جی. یہاں پر آتا ہے رسول. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ یعنی کہ رب خود آتا ہے ایک بشری صورت میں. ٹھیک ہے جی. نیچر خود آتی ہے. اب یہاں تک رسول رہتا ہے، یہ رسول کی پوری زندگی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب اگر بعد میں ضلال مبین آتی ہیں یہاں پر، یعنی کہ 1000 سال بعد. ٹھیک ہے جی. آفٹر 1000 ایئرس یہاں پر اب یعنی ضلال مبین آئیں گی، تو ظاہری بات ہے پھر جو ہے وہ پھر رسول جو ہے وہ رب یعنی پھر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ رب خود آئے گا. اب سوال یہ بتائیے اتنا جو درمیان میں اس عرصے میں کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے وہی بات کہ یہ جو انسان ہیں، یہ جو بشر ہیں، یہ جو بشر ہیں، ان کے اندر کیا یہ صلاحیت نہیں رکھی گئی نبی بننے والی؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی نبا سے ہے. نبی نبا کہتے ہیں وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. کون سا علم؟ تمہیں دنیا میں کیوں لایا گیا، تم کون ہو، کیا ہو، دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے. جی جس اردو میں کہتے ہیں رہنما. تو اللہ نے یہ جو بشر ہیں انسان، ان کے اندر بھی رہنمائی کی صلاحیت رکھی. رہنمائی کی صلاحیت تو جس میں انسانوں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھی گئی اس کو کہا کہ رسول ہوتا ہے. رسول صرف رسول اللہ نہیں ہوتا بلکہ وہ خاتم النبیین. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ خاتم ہوتا ہے بعد میں آنے والے نبیوں کا.
خاتم یعنی فلٹر، وہ اس کو فلٹر بنا، یعنی جس شخص میں بھی، جس فرد میں بھی ہم نے انسانوں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھی، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ رسول کو اپنے لیے فلٹر بناتے ہوئے خود کو اس میں سے گزارے، یعنی بالکل اس کے جیسا بنے، جیسے اس نے دعوت دی تھی، جیسے اس نے حق واضح کیا تھا، بالکل اس طرح انسانوں کے اوپر کرے۔ لوگوں کا مال نہیں کھانا، لوٹنا نہیں، کوئی اپنا مقصد نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو جو فلٹر سے نکلیں گے، جو نبی، یہ جو ہے یہ رسول نبی ہے، شروع میں جو ہے وہ رسول نبی ہے، رب کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ اب یہ جو ہیں، اب یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ اگر آپ کے اندر انسانوں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت ہے، اگر آپ میں انسانوں کی رہنمائی کی صلاحیت ہے، انسانوں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت ہے، تو پھر یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ جو ہیں اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے۔ اگر اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے یعنی نبی بننا ہے، تو پھر آپ کے لیے لازم ہے آپ یہ جو رسول ہے اس کو چونکہ خاتم فلٹر بنایا گیا، تو آپ خود کو فلٹر سے گزاریں، یعنی بالکل ویسے بنیں۔ جب آپ فلٹر سے گزاریں گے اب خود کو، یعنی بالکل ویسے بنیں گے، تو آپ وہ کیا ہے؟ رسول۔ تو آپ کیا بنیں گے؟ نبی، رسول۔ سمجھا رہی نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ رسول نبی ہے، یعنی وہ نبی لایا ہوئی رب کا ہے، وہ نبی لایا ہوئے رب کا ہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، یہ آپ کے اختیار میں آیا۔ آپ رسول بنتے ہیں یا پھر آپ رسول کی بجائے مجرم بنتے ہیں۔ مجرم یعنی کہ آپ رسول بننے کی بجائے آپ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، مال کے لیے، دولت کے لیے، کسی لالچ میں آپ لوگوں کی انسانی کی رہنمائی کے دعوے دار بن جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لہذا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ جرم۔ اور اسی وجہ سے اسی قرآن میں سورہ حج میں کہا کہ نبیوں کی ایک کثیر تعداد جہنم میں جائے گی اور ہمیشہ رہے گی، نہیں نکلیں گے۔ وہ کون سے نبی ہیں؟ مجرمین، جن کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھائیں۔ وہ کون سے ہیں؟ جن کو آپ ملاٹے کہتے ہیں۔ نبی اردو میں کہتے ہیں رہنما کو، رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا۔ اب یہ جو مولوی ہیں ان سے پوچھو کیا تم رب کے بھیجے ہوئے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، ہم تو رب کے بھیجے ہوئے نہیں۔ جب تم رسول نہیں ہو، نبی رسول نہیں ہو، تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ پیچھے نبی شیطان بچتا ہے۔ اگر تم رب کے بھیجے ہوئے نہیں تو شیطان کے بھیجے ہوئے ہو نا۔ جی استاد جی بالکل، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ دو چیزیں ہیں، یا تم حق بول رہے ہو، اگر حق نہیں تم باطل، سچ بول رہے ہو، سچ نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں میں سچ نہیں بول رہا تو ظاہر بات ہے پھر آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر آپ خود مانتے ہو کہ میں رب کا بھیجا ہوا نہیں ہوں تو پھر ظاہر بات ہے آپ شیطان کے بھیجے ہوئے ہو۔ جی زبردست۔ تو احمد عیسیٰ رب کا بھیجا ہوا ہے۔ احمد عیسیٰ خود بذات خود رب ہے، یہ رب بول رہا ہے۔ یہ جو تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے یہ 5-6 فٹ کا، یہ رب کی زبان ہے، یہ میں نہیں، یہ میرا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ زبردست جی استاد جی بالکل۔ اچھا آپ ذرا غور کریں، رسول کیسے آتا ہے؟ رسول کیا لوگوں کی خواہشات کے ساتھ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ رسول لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا۔ رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نہیں، پوری ہر لحاظ سے دشمنی کی جاتی ہے نہیں کی جاتی؟ جی استاد جی بے شک۔ لیکن کوئی رسول کو قتل کر پاتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اگر رسول قتل ہو جائے تو وہ پھر خاتم النبیین یا اس میں اسوۃ حسنہ ثابت نہیں ہوتا۔ جس میں اسوۃ حسنہ ثابت نہ ہو تو وہ تو رسول ہی ثابت نہیں ہوتا۔ تو رسول کو دنیا کی کوئی طاقت اس وجہ سے قتل نہیں کر سکتی کیونکہ رسول رب خود ہوتا ہے نا۔ تو رب کی کوئی میرے پیر رب کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ رب سے کوئی بہتر منصوبہ بندی کر سکتا ہے؟ نہیں استاد جی، سمجھ آ رہی نہیں؟ بالکل نہیں۔ زبردست۔ اب ہوتا کیا ہے؟ جو درمیان میں نبیین آتے ہیں، جو نبیین رسول بنتے ہیں، یعنی جو رسول کے نقش قدم پر چلتے ہیں، بالکل ویسے بنتے ہیں، جو حق پر ڈٹ جاتے ہیں، تو ان میں سے یعنی جتنے بھی ہوتے ہیں کچھ کا قذف کیا جاتا ہے، ان کی دعوت نہیں مانی جاتی، اور کچھ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کیوں کیا جاتا ہے؟ قتل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہی چیز آ جاتی ہے کہ جب ان کے اوپر حالات تنگ ہوتے ہیں، جب ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بجائے اس کے ڈٹنے کے وہ لچک دکھا جاتے ہیں، وہ مصلحت کے نام پر وہ بچاؤ کا راستہ تلاش کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی یہ جو ان کا جرم ہوتا ہے، اب اس جرم کی سزا انہیں اس دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ جب تم نے یہ جرم کیا، بجائے اس نے تم نے ڈٹنے کے، تم مصلحت کے نام پر تم نے یہ کیا، لہٰذا اس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ سزا کیا؟ قتل ہو جائیں گے۔ سمجھ؟ تاکہ اب یہ
یہ رب کی طرف سے ان کی رحم ہوتی ہے، کیوں ان کا پیچھے جو اتنی محنت ہے وہ ضائع نہیں کی جاتی، ان کو جو جرم ہے اس کی سزا یہیں دے دی، لیکن جو قتل کرنے والے ہیں وہ مجرم ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو یوں اب آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، جو سوال آپ نے کیا تھا کیا آپ کے اور محمد کے درمیان کوئی اور رسول نہیں، وہ جو نبیین ہیں ایک نہیں بہت سارے آئے، لیکن ان کو کیا کیا تھا؟ قتل کیا جاتا، ان کا قذف کیا جاتا رہا، ٹھیک ہے نا؟ جی استاد جی۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے آج یہ خود کو مسلمان کہلوانے والی اس حالت سے دوچار ہے، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے، مثال کے طور پر آپ کو کسی ایسی جگہ پر لے جایا جائے، آپ کی آنکھیں بند کر دی جائیں، آپ کو کسی ایسی جگہ پر لے جا کر آپ کی آنکھیں کھول دی جائیں جہاں کے بارے میں آپ کو الف بے بھی نہیں علم، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کہاں لے آیا گیا، وہاں پر قدم قدم پر آپ کا دشمن گات لگائے بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر بہت سارے رستے ہیں، ہر رستہ آگ کی طرف جاتا ہے، تباہی کی طرف، ہلاک کی طرف جاتا ہے، سوائے ایک رستے کے جو کہ پتہ نہیں کون سا رستہ ہے، کدھر کدھر سے ہو کے جاتا ہے اور بعد وہ رستہ منزل پر جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہاں سے آپ نے نکل کر اپنی منزل پر پہنچنا، کیسے پہنچیں گے؟ کس طرح پہنچیں گے؟ جی وہی جس کو راستے کا پتہ ہو۔ آپ کو وہاں پر رہنمائی کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ رہنما کی ضرورت ہے۔ رہنما کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس کو وہاں کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے؟ نہیں۔ یا پھر رہنمائی صرف وہی کر سکتا ہے جو وہاں کے انگ انگ کا علم رکھتا ہے، علم رکھتے ہیں، جس کو پتا ہے کہ کون سا رستہ کدھر جاتا ہے، کس رستے پر کہاں پر کتنے اور کون سے دشمن کس طرح سے گات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح سے وہ حملہ ور ہوتے ہیں، کس کو پتا ہے کہاں کب سے کس طرح نکلنا ہے، کس طرح منزل پر پہنچنا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی استاد جی۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ نبیین۔ یہ دنیا بالکل ایسی دنیا ہے، اس دنیا کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں علم کہ اس دنیا میں عزت کیسے حاصل کی جاتی ہے، بلند مقام کیسے حاصل کیا جاتا ہے، آپ کو کچھ نہیں علم۔ اگر آپ کو آسمان و زمین کی ذمہ داری دی گئی تو پوری دنیا آپ کی دشمن ہے، آپ کا دشمن جگہ جگہ گات لگائے بیٹھا ہوا ہے آپ کو ڈسنے کے لیے۔ ایسی صورت میں اگر آپ کا رہنما آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں جا ہم تیری نہیں مانتے، ہم تیرے پیچھے نہیں چلیں گے، تو کیا دشمن جو ہے کیا اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ ان کو نہیں پتا ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ کیا دشمن آپ کا رہنمائی کا لبادہ اڑ کر آپ کے اندر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جی استاد جی بالکل۔ وہ رہنمائی کا لبادہ اڑ کر کیا آپ کو منزل کی طرف لے کر جائے گا یا پھر آپ کو کسی کھائی کی طرف لے کر جائے گا، تباہی کی طرف لے کر جائے گا؟ تباہی کی طرف۔ جی تو یہ چیز ہے، جب رہنما آتے رہے، جو اصل واقعہ رہنما تھے، جو سچے علماء تھے، جو حق تھے، انہوں نے ان کا کفر کیا، ان کا قذف کیا، کہا ہم تمہاری دعوت نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے ساتھ نہیں آئے، ان کی دعوت ان کی خواہشات کے اوپر ضربیں پڑتی تھیں۔ سمجھ آ رہی بھی نہیں آ رہی؟ یہ یا تم کا قذف کر دیتے تھے، ہم تمہاری دعوت نہیں مانیں گے، ان کا مذاق اڑاتے، ان کو تشدد کرتے، یا پھر ان کو قتل کر دیتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر بہت مشہور واقعہ ہے جو جسے حسین بن خلاج کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ آج بھی مسلمانوں کی بڑی اکثریت جو کیا کہتے ہیں اس کو اچھا کیا، قتل کیا، اور قتل اس کو پہلے پھانسی دی، پھر اس کی بوٹیاں پہلے تو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انتہا کا تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پھر اسے پھانسی دی گئی، پھانسی پر اکتفا نہیں کیا، اس کے بعد اس کے جسم کی بوٹیاں کی، پھر بھی اکتفا نہیں کیا، اس کی بوٹیوں کو جلایا، پھر بھی اکتفا نہیں کیا، اس راکھ کو ہوا میں اڑایا، سمندر میں بہایا۔ جب آپ اپنے رہنماؤں کے ساتھ جو نبی ہیں واقعتاً رب کے بھیجے ہو، جب ان کے ساتھ آپ ویسا کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو عزت ملے گی، بلند مقام ملے گا، یا آپ ذلیل ہوں گے؟ یہی تو بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن ذکر کرتے ہوئے کیا کہا؟ قرآن میں کیا ساتیر الاولین نے واضح کیا، بنی اسرائیل اس وجہ سے ذلیل ہو گئے تھے کیونکہ وہ اپنے انبیاء کو قتل کرتے رہے، قذف کرتے رہے۔ ساری بات ہے، جب آپ اپنے رہنماؤں کا، جو آپ کے اصل رہنما ہے، ان کا قذف کریں گے، ہم تمہاری دعوت نہیں مانیں گے، تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، کیوں؟ تم ہماری خواہشات کے ساتھ نہیں آئے، ہم تمہیں قتل کریں گے۔ جب آپ اپنے رہنما کا قذف کریں گے، اس کا قتل کریں گے، تو مجھے آپ خود بتائیں نا، آپ کہاں جائیں گے؟ اوپر جائیں گے، نیچے جائیں گے؟ نیچے، بلند مقام پر جائیں گے یا پھر ذلیل ہو جائیں گے؟ ذلیل ہو جائیں گے۔ جی جی۔ تو جیسے بنی اسرائیل ذلیل ہوئے، بالکل سیم ٹو سیم یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے یہ ذلیل ہوئے، اور جو ان کا دشمن ہے یہ ملاٹے، یہ ان کو اپنا رہنما بنائے ہوئے، ان کے پیچھے ابھی تک ان کو عقل نہیں آئی کہ ان ملاٹوں نے انہیں کہاں لے آئے،
ان کو دنیا کی ذلیل ترین مخلوق بنا دیا ان ملاٹوں نے. پھر بھی ان ملاٹوں کے دفاع میں کیسے آگے آگے ہوتے ہیں؟ بجائے یہ کہ ان ملاٹوں سے پوچھا جائے، بجائے یہ کہ ان ملاٹوں سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ یہ تم ہم میں کہاں لے آئے، الٹا ان ملاٹوں کا دفاع کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل استاد جی بالکل. ہے عقل کی بات. ایسے لوگ عقل مند ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ انجام تو پہلے سے طے شدہ واضح ہے، ہلاک ہوں گے. دنیا کو طاقت انہیں ہلاکت سے نہیں بچا سکتی. بہر اب آئیں دوسرے سوال کی طرف. پہلے سوال کا جواب کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ جی استاد جی زبردست.